بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال, یہ تو ہم سب کو معلوم ہے, پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک جعلی نظام چل رہا ہے, جعلی حکمران ہیں, سب کچھ ایک فیک سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر سرکاری طور پہ جعلی خبریں بھی چل رہی ہیں, سرکاری سچ, سرکاری جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, صبح دوپہر شام پھیلایا جاتا ہے. پورے کے پورے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں کہ جناب یہ خبر اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھ لیں, اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھ لیں. اور پھر جعلی وفود آ رہے ہیں, جعلی وفود کی کوریج بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے. اور ہمارے نامور دوست جو ہیں وہ اس کے انٹرویوز ان کے کروائے جاتے ہیں, وہ انٹرویوز کرتے ہیں, پھر لہق لہق کر سوالات کیے جاتے ہیں, پھر یہ جواب مرضی کے نہیں آتے تو پھر ذرا اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایک طرف جال سازی ہے اور دوسری طرف حقائق پر مبنی کچھ زمینی حقائق ہیں اور ان کو چھپایا جاتا ہے. اور کل ایک جعلی وفد کو, جعلی تاجر کو, جعلی سرمایہ کار کو بہت زیادہ اچھالا گیا اور پورے کا پورا پاکستانی قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہماری گل ہو گئی ہے, ہمارا کام پکا ہے اور اربوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. جبکہ اصلی وفد جو ہے, جو حقیقی اصلی وفد آیا ہوا ہے, اور اس نے پاکستان کو, پاکستان کے وزیروں کو دفتر میں جا کر جو کچھ کہا وہ رپورٹ نہیں ہو رہا. حقیقت یہی ہے کہ وزیروں کو, مشیروں کو, حکومت کو, وزیر اعظم کو, جعلی سرکار کو کہا جا رہا ہے, ڈائریکٹ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں جو وفود آ رہے ہیں کہ جناب ایسا نہیں چلے گا, ہماری ہر چیز پر نظر ہے. جو آپ نے بائیڈن انتظامیہ کے دور میں جو کچھ کر لیا, جو گل کھلا لیا وہ کھلا لیا, لیکن اب ایسا نہیں کرنے دیں گے. یہ پیغامات موصول ہونا شروع ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں بلکہ, اور وفود آ کر پاکستان کی ناجائز حکومت کو ان کے منہ پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال خبریں بہت ہیں, چلتے ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب 8 فروری کا ذہن میں رکھیے گا کہ 8 فروری یوم احتجاج, یوم سیاہ منانے کی کال دے دی گئی ہے, اور یہ پاکستان میں بھی ہوگی اور پاکستان سے باہر بھی ہوگی. اور عمران خان صاحب اس بارے میں بڑا کیٹاگوریکلی وضاحت کے ساتھ ایک گائیڈ لائن دے چکے ہیں, اور انہوں نے اپنی سخت گیر ٹیم جو ہے وہ اتار دی ہے میدان میں. اب انہوں نے جو سپنرز بالر تھے, جو سپن بالنگ کرواتے تھے, جو سلو کھیلتے تھے, ان کو پیچھے ہٹا لیا ہے, اور ان کی جگہ پہ انہوں نے اپنے فاسٹ بالر اور جو باؤنسر بھی مارتے ہیں اور ٹکا کے مارتے ہیں ان کو میدان میں اتارا ہے. وہ پنجاب میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, برطانیہ میں بھی, امریکہ میں بھی, سب کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ملٹی ڈائمینشنل یہ سارا کام ہو رہا ہے. کثیر الجہتی اپنے طلبہ ونگز کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں دوبارہ سے. دوسرا انہوں نے اپنے وکلا کو بھی کہہ دیا ہے, وکلا تنظیمیں بھی میدان میں آ چکی ہیں. پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ میڈیا جو کہ باہر بیٹھا تھا, مزے لے رہا تھا اور خوش تھا کہ جناب ہماری چمڑی دمڑی تو بچی ہوئی ہے, اور کیا ہوا اگر چند ہمارے جیسے 8-10 صحافیوں کو, 12-14 صحافیوں کو اگر مار پڑ رہی ہے تو کیا ہوا, ہم تو سب محفوظ ہیں. اب ان سب پہ بھی پیکا ایکٹ آ گیا ہے, اور ان کے وہ بھی محسوس کرنے ہیں کہ اب ہمارے گلے میں جو ہے وہ ہمارے گریبان تک ہاتھ بھی پہنچ چکا ہے اور ہمارے گلے میں پھندا بھی ہے, لہٰذا ان کی باری بھی آ سکتی ہے. اب وہ بھی ذرا تھوڑا سا ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, اب ذرا سرکار کی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے TCVC, اور بلکہ سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. تو بہرحال میڈیا بھی آ چکا ہے, وکلا تنظیمیں بھی آ چکی ہیں, طلبہ بھی آ چکے ہیں. تو ان حالات میں 8 فروری کو ایک بھرپور قسم کا یوم سیاہ اور یوم احتجاج منایا جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس بار ایج حاصل ہوگا وہ ہے کہ 8 فروری کو گولی نہیں چلے گی. اب جو بھی احتجاج پاکستان تحریک انصاف کرے گی تو گولی نہیں چلے گی. اگر گولی چلے گی تو پھر اس کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوگا گولی چلانے والے کا, کیونکہ میں آپ کے سامنے جو ایک رپورٹ رکھنے لگا ہوں وہ کافی میننگ فل اور کافی اچھی رپورٹ ہے اس اعتبار سے, کیونکہ پاکستان میں 2 باتیں کی جا رہی ہیں. ایک تو ملٹری رول, ملٹری کنٹرول بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, فوجی کنٹرول بہت بڑھ چکا ہے, اس کے خلاف عالمی سطح پہ جو پریشر آ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو آئینی بینچ جو کیس سن رہا ہے فوجی عدالتوں میں سیولنس کا ٹرائل, اس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے. کون مانیٹر کر رہا ہے, میں اور آپ؟ بالکل نہیں جی. میرے اور آپ سے ڈرتے ہیں؟ بالکل نہیں ڈرتے. ان کو یورپی یونین مانیٹر کر رہی ہے, ان کو امریکی سفارت خانہ
ان کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن وہ مانیٹر کر رہا ہے، ان کو عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں مانیٹر کر رہی ہیں اور ان پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کی سماعتوں کو نہ صرف مانیٹر کیا جا رہا ہے بلکہ اپنے ممالک کو رپورٹ بھی، ایک بریف نوٹ جو ہے وہ بھی بھیجا جا رہا ہے کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ پھر آپ ذرا ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ وکلا متحرک ہو چکے ہیں اور 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف، پیکا ایکٹ کے خلاف، کالا قانون انگریزوں کے دور کا، سامراجی جو دور تھا اس کے خلاف جو ہے اب صحافیوں کا اور وکلا کا اور سیاستدانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو چکا ہے۔ اور خاص طور پہ صرف 3 جماعتیں باہر ہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا، 3 جماعتیں جن کی عوام میں کوئی جڑیں نہیں ہیں، جن کی اس نظام میں کوئی جڑیں نہیں ہیں، ان کی اپنی حیثیت غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری ہے، وہ ہے MQM، وہ ہے پیپلز پارٹی، وہ ہے نون لیگ۔ یہ 3 کے علاوہ باقی تمام کے تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہی ہیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ملاقات کی ہے جرنلسٹ تنظیموں نے اور جرنلسٹوں کے، صحافیوں کے عہدیداران نے۔ ایک اور بات بتا دوں، جس طریقے سے وکلا کی جو سرکاری تنظیمیں ہیں وہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں، سرکاری وکیل جو ہیں جو پے رول پہ ہوتے ہیں وہ جیسے غیر مؤثر ہو گئے ہیں اور ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں اور وہ نان انٹیٹی ہیں، اس سارے پورے کرائسس میں نان انٹیٹی ہیں، جس طریقے سے وہ بے تاخیر ہوئے ہیں، اسی طریقے سے صحافتی تنظیمیں بھی اور صحافتی عہدیدار بھی جو سرکار سے جڑے ہوئے تھے اور وہ اینکرز بھی جو سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور پیڈ کنٹینٹ اور پے رول پہ تھے، وہ بھی سارے کے سارے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی نان انٹیٹی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب معاملات آ چکے ہیں، جینون صحافی وہ اب آوازیں اٹھا رہے ہیں اور وہ معاملات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وکلا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وکلا لیڈرشپ بھی ایک نئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن چکی ہے وکلا کی، اور ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن چکی ہے صحافیوں کی، وہ یہ ساری چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے مال پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے مفادات کا کھیل کھیل رہے ہیں، جنہوں نے پرمٹ، پلاٹ، پیسہ، ٹکٹ اور یہ کھیل کھیلتے ہیں، ان سب کو، جنہوں نے گرانٹس پکڑی ہوئی ہیں، وہ سب پیچھے چلے گئے ہیں اور ریئل جو کریکٹرز ہیں، ریئل جو ہیں پلیئرز، وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایج حاصل ہے، نیا فیز جو شروع ہو رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ پھر آپ کو ڈسکس کروں گا، لیکن پہلے ذرا خبر لے لیں کہ ان حالات میں 8 فروری کا یوم احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی کہ چیف جسٹس امپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک چیف جسٹس امپورٹڈ چیف جسٹس وہ کہتے ہیں جی، اور وکلا نے اسلام آباد کے وکلا تمام کے تمام، خواہ وہ بار کونسل کے ہیں، وہ بار ایسوسیشنز کے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ بار کے ہیں، ان تمام وکلا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اگر کسی کو باہر سے امپورٹ کیا جائے گا تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ایک اطلاع تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس ڈوگر صاحب کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر آگے ان کو جج بنایا جائے گا، عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ بھیجا جائے گا اور پھر ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کنٹرول میں رہے اور سپریم کورٹ میں جو نمبرز کم ہیں 26ویں غیر آئینی ترمیم کے لیے جو پریشر آ رہا ہے فل کورٹ بنانے کا، اور ان نمبرز کو بھی پورا کیا جا سکے۔ 5 ہائی کورٹ سے لائک مائنڈڈ ججز کو گارنٹیز کے ساتھ لایا جائے گا اور مضبوط گارنٹیز کے ساتھ ان کو سپریم کورٹ بھیجا جائے گا، تاکہ ہم فل کورٹ بناتے ہیں تو پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے حق میں ہم اپنی پسند کا فیصلہ لے سکیں۔ لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے، اسی لیے جو امپورٹڈ چیف جسٹس کا کانسیپٹ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے اسلام آباد کے وکلا نے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں لاہور ہائی کورٹ بلڈنگ میں وکلا کا کنونشن ہوا اور کافی عرصے کے بعد وکلا نکلے ہیں سڑکوں پر، مال روڈ پہ احتجاج کیا ہے اور اس میں 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے بات کی گئی ہے۔ پھر پی کا ایکٹ ساتھ آ گیا ہے، اس کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے اور معاملہ عدلیہ کے ذریعے اور عدلیہ پہ یہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو اصل پریشر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کریں کیا. یک نہ شدھ دو شدھ بلکہ کئی شدھ ہو چکے ہیں. اور وفد یورپی یونین کے ایک وفد نے دورہ کیا ہے، وہ پاکستان کے دورے پر ہے. ایک طرف جعلی وفود ہیں، ایک طرف اصلی وفود ہیں. اصلی وفود کیا کہہ رہے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یورپی یونین نے پاکستان کو، وفد نے دورہ کیا، یورپی یونین نے پاکستان کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ بہت سارے معاملات پہ یورپی یونین نے کہا کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، مانیٹر بھی کر رہے ہیں، ریگولیٹ بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان کے اور یورپی یونین کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہیں، کچھ پروٹوکول سائن ہوئے ہیں، ان سے ہم باہر نکلنے نہیں دیں گے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو آپ گرانٹیڈ کے طور نہ سمجھیں کہ جی بس یہ ہو گیا، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مشروط ہے بہت ساری چیزوں سے. انسانی حقوق کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں، ایک ہفتے کے دورے پر ہیں. انہوں نے لا منسٹر سے ملاقات کی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، اور میڈیا سے بھی ان کا انٹریکشن ہوا ہے. اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کے ایک ہفتے کے دورے پر انہوں نے کہا کہ زور دیا ہے حکومت پر کہ وہ شہریوں کے خلاف مقدمات کی پیروی کے لیے فوجی عدالتوں کا استعمال نہ کریں، اور اظہار رائے کی آزادی کو بھی محدود کرنے کے حالیہ اقدامات جتنے بھی ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل آلریڈی مسترد کر چکی ہے، صحافتی تنظیمیں انٹرنیشنل وہ مسترد کر چکی ہیں، اور یورپی یونین نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیغام، ذرا غور سے سننے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیغامات جو ہیں ہمارے، یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیف جسٹس آف پاکستان اور جج صاحبان اور وفاقی کابینہ کے ارکان سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے الگ الگ ملاقاتوں میں ہم نے پہنچا دیے ہیں. یہ انہوں نے بڑی سفارتی زبان میں کہا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہم آپ سے کر رہے ہیں، یہ سارے پیغامات ہم جہاں عاصم منیر کو پہنچا چکے ہیں، چیف جسٹس، وفاقی کابینہ، حکومتی عہدیداروں کو یہ ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دورے کا مقصد انسانی حقوق کے مسائل پر پاکستان کے ساتھ جو بات چیت ہے، اور جون 2025 میں ہونے والے جو آئندہ جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن سے قبل ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے منصوبوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور یعنی کہ آپ کے پاس وقت کب ہے جی؟ آپ کے پاس وقت ہے جون 2025 تک کا. اس وقت ہم یہ سارے وفود جو آ رہے ہیں یورپی یونین سے مزید آئیں گے، یہ اپنی رپورٹ سبمٹ کریں گے، اس میں مستقبل کا تعین ہوگا کہ ہماری انگیجمنٹس کیا ہوں گی. اور پاکستان پر زور دیا انہوں نے کہا کہ سویلین کو فوجی عدالتوں میں نہ ٹرائل کیا جائے گا، اور اظہار رائے کی آزادی کو محدود نہیں کیا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ حکومتی شخصیات کو تنقید سے نکال لیں. اور خصوصی ایلچی نے یہ بھی کہا، یہ جینون خصوصی ایلچی ہے، یہ وہ والا نہیں ہے جو جعلی جو آیا تھا، وہ نہیں ہے. تو خصوصی ایلچی نے یہ بھی کہا ہے جی کہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بہت ساری اسکیم پہ بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. یورپی یونین کی منڈیوں تک ترجیحی رسائی جو ہے وہ جی ایس پی پلس کے ذریعے ہے، اور جی ایس پی پلس ایسے نہیں ملے گا کہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے یہ چیز. یہ آپ کا انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے، فار گرانٹیڈ اس کو مت لیں. تو لہٰذا یہ تصور نہ کر لیں کہ جناب بس یہ ہو گیا. اور یورپی یونین نے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات، ان کے کردار پر احتجاج کرنے والوں کو سزائے سنائے جانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے جو فوجی عدالتوں سے سنائی گئی ہیں. اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی یورپی یونین نے سخت جو ہے کی تھی، پیغام بھیجا تھا، لیکن چونکہ اس وقت آپ کے پاس تھے بائیڈن انتظامیہ تھی، اس وقت ایک سائفر آیا ہوا تھا، خط آیا ہوا تھا، اور اس خط کی بنیاد پہ یہ سارا ظلم چل رہا تھا. اب وہ خط والے نہ لکھنے والے اور نہ کنوے کرنے والے اور نہ وصول کرنے والے کوئی بھی نہیں رہا، لہٰذا اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی انہوں نے کہا کہ یورپی یونین نے کہا ان فیصلوں کو ان ذمہ داریوں سے متصادم دیکھا جا رہا ہے جو پاکستان نے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اٹھائے ہیں. یعنی پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے یہ بین الاقوامی معاہدوں سے انحراف کی مرتکب ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں کے استعمال کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سویلین عدالتی نظام موجود ہے اور اسی کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اسی کے ذریعے لوگوں کو انصاف فراہم ہونا چاہیے، اور وہیں پہ تنازعات جانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب میں ملک کا دورہ کر رہا ہوں، میں حکومتی عہدیداروں سے اس پر بات کر رہا ہوں. ہمارا خیال ہے کہ آزادی اظہار پر بہت
بہت محدود پابندیاں ہونی چاہیے، اور یہ جو نیا کالا قانون بن رہا ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ صرف سیاستدانوں، حکام یا نظام کو تنقید کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے اظہار رائے کی آزادی کو محدود نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے یہ سب کی سب ان کے گلے کا پھندا بنتی جا رہی ہے۔ اور یورپی یونین نے یہ بھی کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، وزرائے قانون اور تجارت اور دیگر حکام کے علاوہ سول سوسائٹی، میڈیا اور انسانی حقوق کے محافظوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ کوئی اور بات ہو نہیں سکتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو خبردار کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا جناب کھیل جو ہے وہ کھلے میدان میں ہی ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے، میں تو پہلے دن سے چیخ کر کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپس میں بیٹھ جائیں۔ آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام سے، پاکستان کی سیاسی مقبول ترین سیاسی جماعتوں سے، پاکستان سے میڈیا سے، پاکستان کے عدالتی نظام سے، پاکستان کے آئین سے، پاکستان کے قانون سے، جمہوریت سے نہیں ٹکرا سکتے، اور جو ان سب چیزوں سے ٹکرائے گا وہ پھر بالآخر پاش ہو جاتا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔